بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا، اور درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلوات کے پروگرام یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا نشا اسلامک پر دیکھنے والے محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ روزانہ تفسیر کلام پاک الموسوم تفسیر طاہری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 10 سننے سنانے کی ہم آج سعادتیں حاصل کریں گے، اور سورہ بقرہ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آئیے پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 10 کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ ہم اور آپ ہمتن گوش ہو جائیں اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ سنا جائے گا، جو کچھ کہا جائے گا، اس پر ہم سبھی عمل پیرا ہونے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے،
اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ محترم ناظرین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے قرآن پاک کے پہلے پارے کی ان تلاوت والے رکوعات کا، اس میں ایک طویل سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل کے ذکر میں ہے۔ بنی اسرائیل کے جو کچھ کارنامے تھے، ان کارناموں کے متعلق یہاں پر روزانہ بیان ہو رہا ہے کلام پاک میں کہ ان کی کیا کیا عہد شکنیاں تھی۔ اللہ رب العزت نے توریت میں ان کے لیے جو جو وعدے کیے تھے، جو جو عہد کیے تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدوں کو بنی اسرائیل نے کیسے توڑا اور کیسے پس پش ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے عذاب نازل فرمائے، وہ ساری چیزیں یہاں پر سننے سنانے کو مل رہی ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے اس وقت کو جب کہ بنی اسرائیل سے یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا تھا۔ کن باتوں کا وعدہ؟ لا تعبدون الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ اولاد یعقوب علیہ السلام سے جو وعدے ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو عہد مصطفیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بنی اسرائیل، ان لوگوں کے جو کچھ خرابیاں، ان لوگوں کی جو کچھ خامیاں تھیں، ان خامیوں کو یاد دلاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے جو عہد مصطفیٰ علیہ السلام میں اس دنیا میں موجود تھے، تاکہ آبا و اجداد کی وہ عہد شکنیاں وہ سنیں اور خود ایسی عہد شکنی کرنے سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانیوں کو سنیں جو ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا، اور خود ان نافرمانیوں سے باز آ کر اتباع مصطفیٰ علیہ السلام میں آ جائیں، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں، اور اپنا جینا مرنا، اپنا سب کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، محض اس لیے کہ عہد مصطفیٰ علیہ السلام کے یہود اپنے آبا و اجداد کی روش نہ چلیں، بلکہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، نیکی کی راہ اختیار کر کے دنیا و آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں حاصل کریں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا گیا تھا۔ میثاق کے معنی ہے پختہ وعدہ لینا، اور پختہ وعدہ لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا، کن باتوں کا؟ لا تعبدون الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔ دوسرا وعدہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ دوسرا وعدہ ہے۔ اس آیت میں جو وعدوں کا ذکر آیا ہے ان وعدوں میں یہ دوسرا وعدہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اور اس کے بعد کا وعدہ کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ وعدے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پختہ وعدے بنی اسرائیل سے لیے تھے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم تولیتم، کیا ہوا؟ یہ وعدے کرنے کے بعد پھر تم ان وعدوں سے روگرداں ہو گئے، ان وعدوں سے تم پھر گئے، سوائے چند لوگوں کے، چند لوگوں کے سوا سارے لوگ ان وعدوں سے پھر گئے۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ ان چند لوگوں سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو ایمان لے آئے اور اتباع مصطفیٰ علیہ السلام میں داخل ہو گئے، شامل ہو گئے، سرکار علیہ السلام پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا، آقا دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے اور سرکار کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیا اور اپنی عملی زندگی میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے پابند ہو گئے۔ یہ چند لوگ تھے، لیکن اکثریت بنی اسرائیل کی روگرداں ہو گئی، ان احکامات سے، ان وعدوں سے، اور عہد شکنی کر بیٹھی۔ محترم ناظرین، ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے کہ گزرے ہوئے آبا و اجداد سے عہد مصطفیٰ علیہ السلام کے یہود کا تعلق تھا، اور گزرے ہوئے آبا و اجداد سے وہ متفق تھے، راضی تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب کبھی گزرے ہوئے بنی اسرائیل سے متعلق کچھ فرمانا چاہتا تو عہد مصطفیٰ علیہ السلام کے یہود سے مخاطب ہوتا، یعنی ان سے مخاطب ہوتا۔ مراد یہ ہوتی کہ وہ چونکہ راضی تھے اپنے آبا و اجداد سے، اس لیے گزرے ہوئے بنی اسرائیل اور عہد مصطفیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل، یہ دونوں کو ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا رہا۔ محترم ناظرین، یہاں پر جو وعدے لیے گئے تھے ان میں سے ایک وعدہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی مستحق عبادت ہے، عبادت اسی کی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ خالق کائنات کی عبادت ہر بندے پر لازم، بندہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور بندے کا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف عبادت کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے انسان کو۔ اگر انسان عبادت نہ کرے اپنے رب کی تو پھر وہ رب کا بندہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ سر سے پا تک اللہ رب العزت کا وہ بندہ بنا رہے، اعضائے بدن اللہ کی طرف متوجہ رہے، بندے کی قلب کی گہرائیوں سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اس کی عبادت میں مشغول رہے، اس کے ذکر میں مشغول رہے، یہی بندے کی بندگی ہے اور یہی بندگی والے بندے کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ بندے کی شان ہے۔ عبادت ایسی ہو جس عبادت میں اخلاص ہو۔ عبادت میں اگر ریاکاری آ جاتی ہے، عبادت اگر دکھاوے والی ہو جاتی ہے تو پھر وہ عبادت بندے کے کچھ بھی کام نہیں آتی۔ عبادت وہ کام آتی ہے بندے کے، اور بارگاہ رب العالمین میں وہ عبادت مقبول ہوتی ہے جو عبادت خلوص نیت کے ساتھ کی جائے۔ تو عبادتوں میں اخلاص کا ہونا لازم ہے۔ اخلاص والی عبادت اللہ کو پسند ہے اور مقبول بارگاہ رب العالمین ہے، اخلاص ہو۔ دوسری بات، عبادت میں مخلوق کا خیال نہ ہو،
بلکہ عبادت ایسی خالص ہو اور ایسی خشوع و خضوع کے ساتھ ہو جس میں مخلوق کی طرف خیال نہ جائے، خیال کامل طور پر متوجہ الی اللہ ہو، اللہ کی طرف توجہ کامل ہو، اور جس قدر کامل توجہ اللہ کی طرف ہوگی اسی قدر عبادت بندے کی کامل سمجھی جائے گی۔ اگر بندے کا خیال پراگندہ ہے، اگر بندہ عبادت کے دوران خیال اپنی مخلوق کی طرف کیا ہوا ہے تو یہ عبادت خشوع و خضوع سے خالی رہے گی، اور ایسی عبادت اللہ کی ناپسند عبادت ہے۔ عبادت کر رہے ہیں تو ایسی عبادت کرے بندہ کہ اللہ کو پسند ہو، مخلوق کا خیال نہ ہو، عبادتوں میں اخلاص ہو، اور عبادت کرنے والا عابد، بندگی کرنے والا بندہ یہ دنیا کی شہرت اور دنیا والوں سے خود کی تعریف کا خواہش مند نہ ہو۔ وہ اس خیال سے عبادت نہ کرے کہ میں عبادت کروں تاکہ میری تعریف ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخرت میں ایسا عبادت گزار پیش ہوگا جو دنیا میں یہ سمجھ کر عبادت کرتا تھا کہ لوگ مجھے عابد کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے بہت عبادت کی ہے، اس کو جواب دیا جائے گا کہ تو نے عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، اس لیے لوگوں نے دیکھ لیا اور تیری تعریف کر دی، تیرا بدلہ وہیں پر ہو گیا، اب یہاں پر تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کوئی عالم ہوگا، اہل علم ہوگا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی علم کا بدلہ نہیں ملے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگوں نے عالم کہہ دیا، دنیا میں ہی تیرا بدلہ ہو گیا، یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ ایسے ہی خیرات کرنے والے ہوں گے جو وہاں اجر نہیں پائیں گے، ایسے ہی نیک اعمال کرنے والے جو ریا کے ساتھ کرتے ہوں گے، آخرت میں کوئی اجر نہیں پائیں گے۔ ان سے یہی جواب دیا جائے گا کہ تم نے جو کچھ نیک اعمال کیے تھے وہ سب ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کیے تھے، لہذا تمہیں یہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو عبادت ایسی ہو جس میں مخلوق کا خیال نہ رہے، عبادت ایسی ہو جس میں اخلاص رہے، عبادت ایسی ہو کہ جس میں تعریف کا خواہش مند نہ رہے بندہ، ایسی عبادت ہو۔ اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز کا پابند رہے بندہ اور خالص اللہ کے لیے عبادت کرے، نماز کی پابندی کرے۔ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب رہتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو بندے کو اور کیا چاہیے کہ وہ سجدے کے ذریعے قرب الہی سے مالا مال ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہم ایسی ہی عبادت کرنے والے ہو جائیں جیسی عبادت کرنے کا ابھی ہم نے ذکر کیا، اور نماز میں خشوع و خضوع اگر پیدا کرنا ہے، نماز میں اگر توجہ الی اللہ کامل ہونا ہے، نماز میں اگر کیفیت ہونا ہے، ڈوب کر نماز پڑھنا ہے، محبت والی نماز پڑھنا ہے، جی قربت والی نماز پڑھنا ہے، اخلاص والی نماز پڑھنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی نماز ادا کرے، اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرے۔ جب بندہ اپنی ادا کی جانے والی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرے گا تو پھر اس نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا،
پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، وہ تعریف کا خواہش مند نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس خیال سے، اس تصور سے نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ واقعی اس نماز میں بڑا خشوع ہوگا، اس نماز میں بڑا خضوع ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر آئی، جو وعدہ لیا گیا بنی اسرائیل سے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، حسن سلوک کریں، ماں کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد فوری ماں باپ کے ذکر سے اولاد کو پابند کر دیا۔ بندہ ہونے کے ناطے تم میری عبادت کرو، اور اولاد ہونے کے ناطے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی منزلت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، حقیقی پیدا کرنے والا تمہیں میں ہوں، لیکن تمہیں اس دنیا میں پیدا کرنے کے لیے میں نے تمہارے ماں باپ کو وسیلہ بنایا ہے، تمہارے ماں باپ کو واسطہ بنایا ہے، تمہارے ماں باپ کے واسطے وسیلے سے تمہیں میں نے وجود بخشا، اس دنیا میں پیدا کیا۔ حقیقی پیدا کرنے والا میں ہوں، اور پھر تمہاری پیدائش کا وسیلہ بننے والے تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوری بعد ماں باپ سے حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اور حسن سلوک کرنے میں ماں زیادہ حق رکھتی ہے۔ حسن سلوک کرنے میں اولاد کو چاہیے کہ ماں کے حق کو زیادہ پیش نظر رکھے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ماں اور باپ دونوں میں سے ہم کس کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ حسن سلوک کرنے کے زیادہ مستحق کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں۔ دوسری بار پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا ماں، تیسری بار پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں، چوتھی بار پوچھا گیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا باپ۔ محترم ناظرین، اولاد میں سے اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو ماں اور باپ دونوں بیک وقت آواز دیتے ہیں، بچے کو دونوں آواز دیتے ہیں اور ایک ہی وقت میں آواز دیتے ہیں، تو اولاد سے فرمایا گیا کہ پہلے ماں کے پاس جائیں اور ماں کی بات سنیں، کیونکہ ماں زیادہ مستحق ہے خدمت کی، اور محبت، تڑپ یہ ماں کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، اولاد کی رغبت بھی ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، محبت و تڑپ بھی ماں کے دل میں زیادہ رہتی ہے بنسبت باپ کے۔ اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی، صوفیاء کرام نے بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد دنیا میں آنے سے قبل جب باپ کے یہاں تھی تو باپ کی پشت میں تھی، باپ کی پیٹھ میں تھی، اور جب ماں کے پاس آئی تو یہ ماں کے پیٹ میں آئی، اور محبت کا مرکز، محبت کا منبع دل ہوتا ہے، اور پیٹ دل سے قریب ہوتا ہے، پیٹھ دل سے دور ہوتی ہے، تو یہ اولاد دنیا میں آنے سے پہلے باپ کی پیٹھ میں تھی، اور پیٹ کی بنسبت دل سے دور ہوتا ہے، اور پیٹ کی بنسبت دل سے قریب ہوتا ہے، تو باپ کی پیٹھ میں تھی یہ اولاد اور ماں کے پیٹ میں تھی، اس لیے چونکہ پیٹ دل کے قریب ہوتا ہے، اس لیے محبت اور الفت اور تڑپ ماں اور اولاد میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت باپ کے، رغبت ماں سے زیادہ ہوتی ہے اولاد کو، اور تڑپ ماں کے دل میں اولاد سے زیادہ ہوتی ہے بنسبت باپ کے۔ یہی اس کی وجہ ہے
صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا۔ محترم ناظرین، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں کی بھی قدر کرے، اولاد باپ کی بھی قدر کرے۔ ماں کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اولاد کتنا ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ساری زندگی حسن سلوک کرے، لیکن یاد رکھے اولاد کہ ماں باپ کا حق وہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا بھی یہ خدمت کریں گے اس سے کہیں زیادہ ماں باپ کے احسانات اولاد پر ہیں۔ ماں باپ کے احسانات اتنے ہیں اولاد پر کہ اولاد زندگی بھر خدمت انجام دے کر بھی اس حق کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ بس یہ بات اولاد اپنے دلوں میں بٹھا لے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوا کہ اگر ماں باپ کی کوئی بات اولاد کو پسند نہیں آتی تو ان ناپسند ماں باپ کی باتوں پر، ماں باپ کی ناپسند باتوں پر اولاد کو اف تک کرنے کا حق نہیں ہے۔ بڑی بڑی آوازوں سے ماں باپ سے بات کرنا درکنار، ماں باپ پر دیدے نکالنا درکنار، بڑی آواز سے بات کرنا درکنار، اف تک بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے سکھائے۔ محترم ناظرین، اپنی رضائی ماں کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتی تو اپنی چادر بچھا دیا کرتے اور انہیں چادر پر بٹھایا کرتے، رضائی ماں کے لیے۔ تو پھر حقیقی ماں کی کتنی قدر ہونی چاہیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ محترم ناظرین، جہاں وعدے لیے گئے تھے اس میں سے دو وعدوں کا ذکر ہوا، لا تعبدون الا اللہ، اور دوسرا وعدہ وبالوالدین احسانا۔ اس کے بعد تیسرا وعدہ آ رہا ہے وذی القربى والیتامی والمساکین، کہ ان لوگوں سے بھی حسن سلوک کریں۔ کن کن سے؟ ذی القربى، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، والیتامی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیسا حسن سلوک؟ گفتگو بھی نرم کریں ان کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو بھی نرم کریں اور اپنا رویہ بھی نرم رکھیں۔ اور حسن سلوک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کی مالی مدد بھی کرتے رہیں۔ مالی مدد کے اولین حقدار رشتہ دار ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہو، خواہ وہ فطرے کے ذریعے ہو، خواہ وہ مالی امداد کے ذریعے ہو۔ اولین حقدار قریبی رشتہ دار ہیں، جس کا رشتہ جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا وہ اولین حقدار ہوگا۔ مثال کے طور پہ مالی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ بھائی بہن سب سے پہلے حقدار ہیں۔ اگر بھائی بہن الحمدللہ مرفہ حال ہوں، خوشحال ہوں، تو پھر نظر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کس کو؟ چچاؤں کو دیکھنا چاہیے، اپنے پھوپھیوں کو دیکھنا چاہیے، وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر ان کے بعد اپنے خالاؤں کو دیکھنا چاہیے، اپنے ماموؤں کو دیکھنا چاہیے، وہ قریبی رشتہ دار ہیں، مالی مدد کے قریبی رشتہ دار۔ اور جب سب کے سب مرفہ حال نظر آتے ہیں تو پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، پھر عام لوگوں کو دیکھیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر خاص طور پر خصوصاً ذکر کیا گیا ہے وذی القربى والیتامی والمساکین،
وذی القربہ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. ذی القربہ یعنی رشتہ دار، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ کیا دیتا ہے؟ آخرت میں بدلہ اللہ رب العزت کیا دیتا ہوگا؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو خوشخبریاں دیں جو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں ان کے لیے. وہ دو خوشخبریاں کیا ہیں؟ ایک خوشخبری تو یہ آقا نامدار علیہ السلام نے دی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی عمر میں برکت ہوگی، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے رزق میں برکت ہوگی. عمر میں بھی برکت ہوگی اور رزق میں بھی برکت ہوگی. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. صلہ رحمی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور عمر بھی بڑھا دیتا ہے. تو آخرت میں خالق کائنات صلہ رحمی کا کیا صلہ دیتا ہوگا، ہم کو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے. محترم ناظرین، رشتہ داروں میں اگر کسی سے ہماری انبن ہو گئی ہے، رشتہ داروں میں اگر کسی سے ہماری الگ سلگ بند ہو گئی ہے، گفتگو بند ہو گئی ہے، بات چیت بند ہو گئی ہے، آنا جانا بند ہو گیا ہے، ہم کو چاہیے کہ پہلے ان سے اپنا رشتہ جو ٹوٹ رہا ہے اس کو جوڑنے کی فکر کریں. کیونکہ یہاں پر حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ حکم صرف بنی اسرائیل سے ہی نہیں ہے، صلہ رحمی کا حکم ہر اس کلمہ گو سے ہے جو اللہ کو رب مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، حساب و کتاب دینے پر یقین و ایمان رکھتا ہے. اگر آج ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی فکر نہ کریں گے، تو کل ہمیں جواب دینا ہوگا، کل ہمیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی. رشتہ داروں سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی فکر کریں. خالق کائنات ہم پر رحم و کرم اور فضل فرمائے گا. آئیے آگے آتا ہے والیتاما، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے ہی اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکی ہو، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، اس اولاد کو یتیم کہا جاتا ہے. یہ یتیم کی تعریف ہے. اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہاں پر حکم آیا ہے. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے، اور بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا ہے. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتباع مصطفیٰ علیہ السلام میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ ساری باتیں ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. مطلب یہ کہ عبادت میں اخلاص پیدا کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دسترخوان پر یتیم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، جس دسترخوان پر یتیم بھی شامل ہوتا ہے کھانے میں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دسترخوان پر شیطان ہرگز نہیں پھٹکتا، یعنی ادھر شیطان مداخلت نہیں کرتا. یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے
جو اپنے دسترخوان پر یتیم کو بھی بطور شفقت بٹھا لیتے ہیں اور اس کو یہ احساس ہونے نہیں دیتے کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ خوش خلقی ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی باتیں ہیں کہ اپنے دسترخوان پر یتیم کو بٹھائیں اور اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو اپنے بازو بیٹھ کر کھانے کی جگہ دیں۔ شیطان ادھر نہیں پھٹکتا، اور ہم جانتے ہیں کہ جس طرف شیطان نہیں پھٹکتا اس طرف اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوا کرتی ہے، اس طرف اللہ کی جانب سے برکت ہی برکت ہوا کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس دسترخوان پر یتیم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے۔ یہی اس کا مطلب ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اور ایک حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر یتیم کی پرورش کی ہے، کسی یتیم کی پرورش کیا کسی نے، اور اتنا پرورش کیا کہ وہ یتیم بالغ ہو گیا، کمانے دھمانے والا ہو گیا، کمانے کے لائق ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، شعور کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، اس وقت تک کسی نے اس یتیم کی پرورش کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرورش کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس پرورش کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دیکھیے، مغفرت کب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بخشش کب فرماتا ہے؟ جب اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر پرورش کرنے والا مشرک ہو تب اس کی بخشش نہیں ہوگی، اگر مشرک نہ ہو، وہ ایمان والا ہو، خواہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، اللہ کا فضل و کرم اس پر ہوگا اور توبہ کی توفیق اس کو ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کے، اس کے نجات کے راستے فراہم فرما دے گا۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر، کسی یتیم کی پرورش کرتے ہوئے اس کو بلوغ تک پہنچائیں، اس کو اس عمر تک پہنچائیں جبکہ وہ شعور میں آ جاتا ہے اور کمانے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، باتیں بہت ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور ایک آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش کرتا ہوا آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یتیم کی پرورش کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اگر کسی گھر میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہو تو وہ گھر میں رہنے والے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی پرورش کرنے والے کو خوشخبری سنائی، اور خوشخبری یہ سنائی کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، سرکار فرماتے ہیں، صاحب معراج، سرور کائنات، آقائے دو جہاں نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں دونوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس بات کو آپ بغور سنیں۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرماتے ہوئے اپنی ان دو انگلیوں کو بتا کر فرمایا، یہ ان دو انگلیوں کو قریب کر کے بتاتے ہوئے فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جنت میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں اکٹھے ہوں گے۔ ان دو انگلیوں کو بتا کر فرمایا کہ ایسے اکٹھے ہوں گے، یعنی جنت میں وہ میرے بالکل قریب ہوگا جو دنیا میں کسی یتیم کی پرورش کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، راحت انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایک خوشخبری دی بلکہ ایک جملے میں دو خوشخبریاں سنا دی۔
ایک خوشخبری یہ سنائی کہ جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جنت میں میرے ساتھ اکٹھا ہوگا، فرمایا آقا نے۔ تو یہاں پر ایک بات تو بالکل طے شدہ ہو گئی کہ وہ جنتی ہوگا، اور مزید خوشخبری یہ سنایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ نہ صرف جنتی ہوگا بلکہ جنت میں میرے بالکل قریب رہے گا۔ یہ جنتیوں کے لیے جنت سے بھی بڑھ کر انعام ہے کہ اللہ رب العزت یتیم کی پرورش کرنے والے کو جنت بھی دے گا، اور جنت میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت سے بھی مالا مال کرے گا۔ تو یہ جنتی کے لیے جنت کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جنت میں آقا کا ساتھ مل رہا ہے۔ یہ جنتی ہی جانتے ہیں کہ جنت میں آقا کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، محترم ناظرین، اتنی بڑی بڑی جب خوشخبریاں سنائی گئی ہیں تو پھر ہم کیوں نہ مسکینوں کی مدد کریں، ہم کیوں نہ یتیموں کی مدد کریں۔ مسکینوں کا ذکر تو اب آ رہا ہے، ابھی جو تذکرہ ہوا وہ یتامہ کا ہوا، یتیموں کا ہوا۔ اب آئیے مسکینوں کے بارے میں ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مساکین کی بھی امداد اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا والمساکین، کہ مسکینوں کے ساتھ بھی خوش خلقی سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ مسکینوں کے بارے میں ایک حدیث پاک آئی جو یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ جن عورتوں کے شوہر نہیں، یعنی بے شوہر عورتیں اور مسکین مساکین لوگ، جو ایسے لوگوں کی خبر گیری کرے گا، حدیث پاک میں ہے، راحت انس و جاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شوہر والی عورتیں اور وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی مساکین، ایسے لوگوں کی خبر گیری کرنے والا کتنا بڑا خوش نصیب ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ مجاہد فی سبیل اللہ کا مرتبہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک خبر گیری کرنے والا، بے شوہر والی عورتیں اور مساکین کی خبر گیری کرنے والا، ان کی مالی امداد کرنے والا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، ان کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنے والا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ خالق کائنات کا اس پر اتنا فضل و کرم ہے۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی ان تمام لوگوں کے ذکر کے بعد فرمایا جا رہا ہے عام لوگوں سے نیکی کی بات کہنا۔ بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا، اور یہ تمام باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ امداد کرنا، مالی امداد کرنا، اور ان کے ساتھ نرم بولی اختیار کرنا، یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی تو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعمال کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائی۔ آئیے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ عام لوگوں کے ساتھ یعنی مساکین،
یتامہ اور رشتہ دار یہ تو مخصوص طبقے ہوئے، ان لوگوں کے علاوہ جو عام لوگ ہیں سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، سب کے ساتھ اچھی بات کرو، انہیں اچھی بات بتاؤ۔ یہاں بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ عام لوگوں کو اچھی بات بتاؤ کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرو، اچھی باتوں کا حکم دیا کرو، لوگوں کو بری باتوں سے روکا کرو۔ یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان سے نرم گفتگو کرو، اور خاص طور پر معنی یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ اچھی بات ہے کیا، اچھی بات ہے کیا جو لوگوں کو بتائیں۔ اچھی بات وہی ہے جس بات کو یہودی علماء توریت میں چھپا دیا کرتے تھے، وہ اچھی بات کو ظاہر کرنا چاہیے۔ خالق کائنات کے فرمانے کا مطلب یہاں پر ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوئے کہ اچھی بات بتاؤ کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو۔ ایک اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی گفتگو کرو نرم بولی اختیار کرو، کیونکہ نرم بولی جب اختیار ہوتی ہے تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، پرایا بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ نرم بولی اختیار کر کے تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح قریب کر دیتا ہے دور والوں کو۔ اگر کوئی اہل علم بھی ہو اور وہ گفتگو صحیح نہیں کرتا ہو، بیجا گفتگو کرتا ہو، تو لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر عالم ہو، نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ اہل علم ہے، مگر اس کی گفتگو اچھی ہے، تو پھر لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی اہل علم بھی ہو اور گفتگو بھی اچھی کرتا ہو تو الحمدللہ نور علی نور کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اچھی بات کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، وہ اچھی بات وہ ہے جس کو یہود توریت میں چھپا دیا کرتے تھے، اسی بات کا ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جو فرمایا گیا، وہ حسنہ کیا ہے، وہ اچھی بات کیا ہے؟ وہ اچھی بات کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اچھی بات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر ہے۔ اس اچھی بات سے مراد نعت مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اس اچھی بات سے مراد مصطفیٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا ہے، سرکار علیہ السلام کے کمالات بیان کرنا ہے، کہ تم لوگوں کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کرو، ان کے کمالات بیان کرو، اور ان کی شان بیان کرو، ان کی نعت بیان کرو، ان کے اوصاف بیان کرو۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہاں اچھی بات سے یہی اچھی بات مراد ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین، اور مزید پکے اور پختے وعدوں کا ذکر آگے آ رہا ہے، جس کو بنی اسرائیل نے توڑ دیا۔ ابھی جتنے وعدے ہوئے تھے وہ سب بنی اسرائیل نے توڑ دیا ہے۔ نہ ان کے عمل میں اخلاص رہا، نہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، نہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیے، نہ وہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیے، نہ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیے، اور نہ ہی وہ اچھی بات لوگوں کو بتائی جس اچھی بات سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جس اچھی بات سے مراد نعت مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ نہیں کیا ان لوگوں نے، سارے وعدوں کو بنی اسرائیل نے توڑ دیا،
اور عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ اور مزید جو وعدے ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر مزید اور وعدوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں کیا وعدے ہوئے؟ اس میثاق میں، اس پختہ وعدوں میں یہ وعدے مذکور ہیں جن کو ابھی آپ نے اور ہم نے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پختہ وعدے لیے بنی اسرائیل سے، کیا؟ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، یہ ایک وعدہ تھا، اور پھر ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کا قتل بھی نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا بھی نہیں، اخراج بھی نہیں کرنا، اور بنی اسرائیل کے کسی غلام یا لونڈی کو جہاں دیکھنا خرید کر مفت میں آزاد کر دینا۔ یہ وعدے بھی بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے۔ ان وعدوں میں دو باتوں پر وہ لوگ پابند عہد نہ رہے، البتہ ایک بات پر انہوں نے عمل کیا، وہ کیا؟ اگر کوئی غلام یا باندی ہوتا تو وہ اپنا مال خرچ کر کے اس کو آزاد کرواتے اور مفت میں اس کو آزاد کر دیتے، اپنا مال خرچ کر کے انہیں خریدتے اور مفت میں آزاد کر دیتے۔ اس ایک وعدے پر وہ عمل پیرا رہے، مگر دو باتوں پر وہ عمل نہیں کیے۔ کون سی دو باتیں؟ آپس میں قتل نہ کرو، وہ قتل کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے خارج نہ کرو، نکالو مت، لیکن وہ نکالا کرتے تھے۔ تو ان مزید تین وعدوں میں ایک وعدے پر قائم تھے اور دو وعدوں پر قائم نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بعض احکام پر عمل کرتے ہو اور بعض احکام سے روگردانی کرتے ہو، یہ تمہاری اچھی روش نہیں ہے، یہ اللہ کو غضب میں لانے کی روش ہے اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کرنے کی روش ہے۔ یہ بعض احکام کو مان لیتے ہو جو تمہاری سمجھ میں آتے ہیں،
اور جو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہے ان احکام کو پس پش ڈالتے ہو، ان احکام کے خلاف کرتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق جو احکام ہے اس پر عمل کرتے ہو، اور مرضی کے مطابق جو نہیں ہے ان احکام کی عمل آوری نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رب چاہی زندگی گزارنا نہیں چاہتے بلکہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور جو رب چاہی زندگی نہیں گزارتا رب تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناراضی میں ان سے فرماتا ہے کہ تمہارے لیے خزیٌ فی الحیات الدنیا ہے، یعنی دنیا کی رسوائی ہے تمہارے لیے کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، کیا یہ رسوائی نہیں ہے؟ ایک دوسرے کو گھروں سے نکال رہے ہو، یہ خود رسوائی ہے تمہارے لیے۔ اور قیامت کے لیے جو سزا اٹھا رکھی گئی ہے تمہارے لیے وہ تو دنیا کی سزاؤں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یعنی یہ تو دنیا کی رسوائی، یہ دنیا کا چھوٹا عذاب ہے عذاب آخرت کے مقابلے میں، اور قیامت کے دن کا عذاب، آخرت کا عذاب تو تمہارے لیے اتنا سخت عذاب ہے جس طرف تم لوٹائے جائیں گے وہاں تمہیں وہ عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس کے برعکس بھئی جب منکرین اور حد سے تجاوز کرنے والے اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے جب دنیا کی رسوائی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، تب اس کے برعکس کیا بات ہوئی؟ جو اللہ کو راضی کرنے والے بندے ہیں وہ دنیا میں سرخ روح ہوں گے اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ یہاں سے ہم کو یہ بات، یہ اشارہ مل گیا کہ اللہ کو ناراض کرنے والے دنیا کی رسوائی اٹھائیں گے تو اللہ کو راضی کرنے والے دنیا میں سرخ روح رہیں گے۔ اللہ کو ناراض کرنے والے قیامت میں عذاب بھگتیں گے، عذاب ان کو ہوگا، سزا ان کو ملے گی، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والوں کو قیامت کے دن جزا ملے گی، قیامت کے دن اللہ کے انعام ان کو ملیں گے، جن کا ذکر قرآن پاک کے کئی مقامات پر آیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو اپنی دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو تباہ کر بیٹھے، انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد دی جائے گی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کلام پاک میں کہ یہ لوگ جو وعدوں کو توڑنے والے ہیں، یہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ لوگ جو مخلوق کا حق ادا نہیں کرتے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کی نہ دنیا میں مدد کی جائے گی نہ آخرت میں مدد کی جائے گی۔ لیکن جو اللہ کو راضی کرنے والے بندے ہیں ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ اور اللہ کو راضی کرنے والے بندے کون ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے بندے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ کہ جب وہ عبادت میں رہتے ہیں اللہ کی تو نہ انہیں مخلوق کا خیال رہتا ہے، نہ ہی ان کی توجہ تقسیم ہوتی ہے، بلکہ کامل طور پر وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، خشوع و خضوع والی ان کی عبادت ہوتی ہے۔ اور ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقرب کی طرف راہیں ہموار کرتا ہے، اور وہ دن بدن اپنے سلوک کی راہیں طے کرتے ہیں، اپنے پروردگار کی طرف دن بدن آگے بڑھتے رہتے ہیں، ارتقاء کی منزلیں طے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیاوی مسرتوں سے بھی مالا مال کرتا ہے، اور
اطمینان قلب سے بھی نوازتا ہے اور اپنے تقرب کی طرف انہیں دعوت دیتا ہے اور راہیں ہموار کرتا ہے، اور وہ بندے اللہ کی طرف تقرب کی منزلیں طے کرتے ہیں، روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور اللہ کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ روحانی ارتقاء کی کتنی منزلیں ہیں؟ صوفیاء کرام نے ارشاد فرمایا روحانی ارتقاء کی 4 منزلیں ہیں، جن میں سے پہلی منزل کا نام ہے شریعت۔ جب پہلی منزل میں سالک مرید رہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کے مطابق عمل پیرا رہتا ہے۔ شریعت کی منزل میں اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا سالک بندہ شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیتا ہے، اور یہاں پر اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اے بندے کہ تو نے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق کر دیا، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، اور تجھے جنت میں حور و قصور ملیں گے، شراب طہور ملے گی۔ خالق کائنات اس پر فضل فرماتا ہے، اور وہ روحانی ارتقاء کی منزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور منزل طریقت میں آ جاتا ہے، اور جب منزل طریقت میں آتا ہے تو اس کی کیفیت، اس کی مشغولیت یہ رہتی ہے کہ وہ اسماء الہیہ کا ذاکر بن جاتا ہے، اسماء الہیہ کا ذاکر بن جاتا ہے، اور جب اسماء الہیہ کا ذاکر جب وہ بن جاتا ہے تو پھر خالق کائنات اس پر فضل کرتے ہوئے اس کو کشف و کرامات عطا فرماتا ہے، اس کو کشف و کرامات عطا فرماتا ہے، خاص بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، اہل طریقت میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، اور کشف و کرامات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ پھر اور روحانی ترقی اس کو ہونے لگتی ہے، اور وہ پہنچ جاتا ہے منزل معرفت میں، اور جب منزل معرفت میں آتا ہے تو اس کی مشغولیت ہوتی ہے کہ وہ اسماء الہیہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، لزوم ذکر اسماء الہیہ اس کی مشغولیت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب اسماء الہیہ کے ذکر کو اپنے اوپر وہ لازم کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا فضل اس پر ایسا ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس بندے کو خدا کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، وہ خدا کے جلووں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اور پھر اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، روحانی ترقیوں کی منزلیں اور طے کرتا ہے، تو وہ منزل حقیقت میں آتا ہے، اور جب منزل حقیقت میں آتا ہے تو اس کی مشغولیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو آئینہ بنا لیتا ہے، اپنے ظاہر و باطن کو وہ آئینہ بنا لیتا ہے، سیخل کر لیتا ہے، اور ایسا آئینہ بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے اور اس کو مقبولیت کے اس درجے میں پہنچا دیتا ہے، اور اپنے تقرب کے اس درجے میں پہنچا دیتا ہے کہ خالق کائنات اس کو اپنا مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے، اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اور اس کو اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ جو بولے ہونے لگتا ہے، وہ جو سوچتا ہے وہ ہونے لگتا ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے اس بندے پر ایسے انعامات ہونے لگتے ہیں، ایسے تقرب کی منزلوں میں وہ آ جاتا ہے۔ اے ناظرین، جو نشاء اسلامک پر پابندی کے ساتھ یہ تفسیر قرآن پاک الموسوم تفسیر طاہری دیکھ رہے ہیں، جس پروگرام کا نام یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا ہے، یقیناً اس کے ذریعے آپ تک وہ نکات پہنچائے جا رہے ہیں جو شریعت مطہرہ بھی ہیں اور طریقت کے بھی نکات ہیں۔ جہاں قرآن پاک کے ظاہر کو بیان کیا جا رہا ہے، وہیں صوفیاء کرام نے جو اس کے باطنی نکات نکالے ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی جا رہی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی سنواریں، اپنے باطن کو بھی سنواریں، اور ظاہر و باطن کو سنوارنے کا کام قرآن پاک کے احکام سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ سے یہ عرض کرتے ہوئے کہ الحمدللہ آج پارہ نمبر 1 اور رکوع نمبر 10 کی ہم نے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نشست میں
پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 کو سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے، اور الحمدللہ سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو کچھ کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔